نے دیکھا 67 کی وار جب ہوئی تو اسرائیل نے اپنے علاقے میں 300% اضافہ کر لیا. گولان ہائٹس لے گیا, سنائے لے گیا, یہ ویسٹ بینک لے گیا, غازہ لے گیا. تو اگر اس وقت چیزیں طے ہوئی ہوتی تو ایک بہت بڑی فلسطینی ریاست بننی تھی, اور یہ ہماری اپنی لڑائیوں ہارنے چیزیں ہوں گی. لیکن ایک چیز اب جب گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جائیں, کلیئرلی نیتن یاہو پہ بھی پریشر ہے. جو بھلے جو مرضی سٹانس لے, جو مرضی باتیں کرے, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی, صرف ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد جو اس کے فائنانس منسٹر ہے اسرائیل کا, بیزلیل سموٹرک, یہ چیئرمین ہے ریلیجس زائنزم پارٹی کی. اس کی 14 سیٹس ہیں. اگر یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ گر جاتی ہے. اس بندے نے تو اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سیلیبریشن سنس یسٹرڈے آر سمپلی ابسرڈ, اور یہ انہوں نے بالکل غلط کمپرومائز کر رہا ہے, اور یہ دس ول اینڈ ان ٹیئرز اینڈ آر چلڈرن ول بی فورسڈ ٹو فائٹ ان غازہ اگین. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس پہ فیصلہ کریں گے, اور ابھی ہم وی ول کنسلٹ کنسیڈر اینڈ ڈیسائیڈ. اگر یہ اپنی اس کی پارٹی سائڈ پہ ہو جاتی تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ تو ویسے گر جاتی ہے. اگر ایسا ہوگا اور اس سے بھی کوئی ہارڈ لائنر اوپر آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آپ اس نے ہارڈ لائنر فائنانس منسٹر نے تو یہ بات کی, لیکن آپ دوسری طرف ایک چیز دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر بھی وہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے, اس میں بھی تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جو سی شمولیت تھی. تو وہ ایک بہت بڑا وہاں پر بھی احساس ہے کہ یہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی تو ان کی زندگی بھی جو سی ہے بہت بے سکونی میں گزرے گی. اور مالک صاحب, میں تاریخ کا جو سی ہے ایک سبق ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ چاہے یہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے یہ کشمیر کا مسئلہ ہو, اگر اس میں کوئی ملک یونیلیٹرل طریقے سے اپنے کوئی چیز انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, آپ یہ فلسطین کے مسئلے میں اسرائیل نے تمام جتنے بھی حربے تھے استعمال کیا, لیکن وہ اس کو اپنے کنٹرول نہیں کر پایا, اور آخر اس کے جو نتیجہ نکلا اس ایک انٹرم ایک سلوشن کی طرف جا رہا ہے. اب آپ کشمیر کا اگر آپ دیکھیے تو اب جہاں پہ کشمیر کے اندر ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے ایکشن لیے ہے تو اس کے بعد چیزیں جو سی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد جو آج کل جو لداخ میں ہو رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, ویلی میں ہو رہا ہے, تمام جگہوں پہ ہو رہا ہے, جموں میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جموں میں آپ ایک ہندوستان کے خلاف بہت زیادہ نفرت شروع ہو گئی ہے. لداخ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ لداخ کے بارے میں کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پر 100% لوگ ہندوستان کے خلاف وہ ہو جائیں گے, اور وہ بھی وہاں پہ سے بھی آزادی کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ میرے خیال میں یہ جو اسرائیلی فائنانس منسٹر نے یہ بات کی, اس قسم کی تو سٹیٹمنٹس ہندوستان کے بھی جو بے شمار لیڈرز پچھلے 70-75 سال سے وہ اس کو ریز کرتے رہے ہیں, لیکن وہ ان کی جو خواہش وہ پوری نہیں ہو سکی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ شخصیات زیادہ میٹر کرتی ہیں دین دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن؟ نہیں, لیکن وہ مستقبل کی جو شخصیات آئیں گی تو ان کے اوپر بھی جو ان کا ایک پریشر رہے گا, انہی جو ایک پلان آف ایکشن جو ڈیولپ کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک.